بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج جو ہے طلاق منجز، معلق وغیرہ کے متعلق بات کریں گے۔ دو تین قسمیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ طلاق جو ہے مختلف طریقوں کے ساتھ دی جاتی ہے، اس لیے اس کی قسمیں بنتی ہیں۔ طلاق منجز یا انجز ینجز و انجاز سے بھی بنتا ہے، منجز، لیکن یہاں پر یہ تنجیز لفظ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال جب آپ طلاق واقع کرنا چاہے، جب آپ چاہے کہ طلاق بالفور جو ہے پڑ جائے ابھی، تو اس کو کہتے طلاق منجز۔ جیسے آپ کہہ دے کہ انت طالقن، جب آپ بھی اس طرح سے کہہ دیا، اردو میں کہہ دے کہ تمہیں طلاق ہے، تو طلاق بس ہو گئی۔ اور ایک ہے طلاق معلق۔ طلاق معلق کا معنی ہے طلاق لٹکانا۔ لٹکانے کا کیا معنی ہے؟ کہ ابھی طلاق نہ ہو جائے، بلکہ کچھ ایسی شرط لگا دے یا کام لگا دے کہ اس کے بعد طلاق ہو جائے۔ طلاق منجز جو ہے یہ مختلف ہے، اور طلاق معلق مختلف چیز ہے۔ تو طلاق معلق کس کو کہتے؟ لٹکی طلاق، لٹکی جو ابھی تک لٹک گئی ہو، پڑی نہ ہو بلکہ لٹکی ہو، اس کو کیا کہتے؟ طلاق معلق۔ جس سے اب کسی چیز کو لٹک دے، لٹکا دے، تو جب کسی چیز کو آپ لٹکا دے تو وہ جب گر جائے گی نا تو اس وقت گرے گی۔ جب وہ تار مثلا ٹوٹ جائے یا کچھ ایسا اور ہو، یا مثلا آپ نے پتھر مار کر اوپر جو درخت میں پتھر لٹک گیا، اور پھر آپ نے دوسرا پتھر مار دیا، یا ہوا سے وہ ٹہنیاں گر گئی، تو پھر جو ہے یا ٹہنی ہل گئی تو اسے جو پتھر نیچے گر جائے گی، اسی طرح طلاق بھی گر جائے گی۔ تو منجز کسے کہتے؟ پٹ کی طلاق، بس پٹ جائے ادھری، اور یہ جو ہے لٹ کی طلاق ہے۔ مثال اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا اگر آپ نے یا کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو گھر سے نکل گئی نا تو تجھے طلاق ہے۔ اصل میں بات چل رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں آج تھوڑا باہر جانا چاہتی۔ اس نے بولا گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ آپ جب گھر سے چلی جاتی گھنٹوں پھر نہیں آتی، کیا کرتی آپ باہر؟ تو بات بیچ میں بڑھ گئی، بولا اگر نکل گئی نا طلاق ہو جائے گی تمہیں، آرام سے بیٹھ جا۔ تو اس خاتون کو آرام سے بیٹھنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس طلاق کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ غصہ ہے، ناراضگی ہے، اس وقت تک نہ نکلے۔ اس کے بعد جب موڈ میں آ جائے، سیدھے ہو جائے، یہ دونوں آپس میں پھر جو ہے دل لگی ہو جائے تو پھر نکل سکتی ہیں۔ یا اس کی طلاق کو لٹکا دیا، کس سے بولا تمہارے تو 3 بیٹیاں ہو گئی، بس بہت ہے، لڑکا نہیں آ رہا ہے، اگر اس بار جو ہے بھی تمہاری لڑکی ہو گئی نا تو تمہیں طلاق ہے۔ اور کچھ بھی وقت، چاہے 9 مہینہ آ گیا یا 10 مہینہ بعد یا جتنے بھی دن بعد لڑکی آ گئی، نہیں پیدا ہو گئی، ظاہر ہے کہ یا تو حمل کے وقت کہا ہوگی کسی اور موقع پر، وہ دیکھا جائے گا کتنا ٹائم لے گا۔ اس کے بعد جو ہے جب لڑکی پیدا ہو جائے تو طلاق ہو جائے گی۔ تو جب تک لڑکی پیدا نہ ہو، سارے لڑکے پیدا ہو جائے، اس کے بعد بھی جو ہے بانجھ ہو جائے تو طلاق نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ گھر سے نہیں نکلی اس وقت خاص میں تو طلاق نہیں پڑے گی۔ 2 طلاقیں ہو گئی محترم حضرات۔ آگے جو ہے 2 اور قسمیں آپ کے سامنے ہم لاتے ہیں، طلاق تخییر، طلاق تملیک۔ طلاق تخییر کا مقصد ہے محترم حضرات بیوی کو اختیار دینا، خیر یخیر، تخییر معنی کسی کو اختیار دینا، تملیک معنی کسی کو مالک بنانا۔ تو اگر ایک شخص نے بیوی سے کہا کہ خود کو اگر اختیار کرنا چاہتے ہو، میں تو طلاق دینے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں نہیں دینا چاہ رہا، لیکن تم جو اوپر ہو رہی نا اور رک نہیں رہی، باتیں بولتی جا رہی، تو اگر آپ کو چاہے نا میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو طلاق کا اختیار ہے۔ تو اگر آپ اختیار کرنا چاہتی تو آپ کی مرضی، نہیں اختیار کرنا چاہتی تو بھی تمہاری مرضی، کیونکہ میں تو تم سے تنگ کیا ہوں، لیکن میں طلاق دینے میں
خود کو ملوث نہیں کرنا چاہتا، تو اگر اس کو کہہ دے تمہارا اختیار ہے، یا وہ کہہ دے کہ نہیں میں تم کو اختیار دے رہا ہوں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتے تو جائے ادھر سے، یا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ تو اگر بول دے میں نہیں رہنا چاہتی، ظاہر تو طلاق ہو گئی۔ تو اگر اس نے طلاق کو اختیار کی کہ چلو مجھے طلاق ہی چاہیے، تم جیسے لوگوں سے رہنا میرا بس دشوار ہو چکا ہے، طلاق ہو جائے گی۔ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فراق کا مطالبہ کیا تھا بیویوں سے۔ ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اب تو اموال زیادہ ہو گئے، ہمارے لیے کچھ جو ہے زیادہ کیا جائے یا دنیاوی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اختیار بیویوں کو دیا، ظاہر ہے کہ وہ ازواج مطہرات تھی، صرف دنیاوی ارادہ دل میں آیا تھا، تو وہ کہاں چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول سے وہ جدا ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے، دنیا چلی جانے دو، کیا مسئلہ۔ آگے ہے تملیک۔ تملیک کا مقصد ہے کہ بیوی کو آپ یہ کہہ دے، کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے معاملہ تمہارے ہاتھ دیا ہے، بس تمہارا اختیار، تمہاری مرضی، جیسا تم چاہو۔ تو بیوی نے کہا چلو جب آپ مجھے مالک بنانا چاہ رہے ہیں، طلاق کا اختیار دینا چاہ رہے، تو پھر مجھے طلاق ہے۔ تو جب اس نے سب بولا تو طلاق ہو جائے گی، طلاق رجعی ایک پڑ جائے گی۔